وہ آگ کی سمت بڑھنے لگا کہ اچانک ایک کھوپڑی زیان کے سر پر پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بابا مجھے وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں زیان بابا رہتا ہے، پلیز۔ یشوا بیٹا وہ آپ سے بڑا ہے، رہتا ہے کیا ہوتا ہے، رہتے ہیں بولنا چاہیے۔ خیر وہاں تم نہیں جا سکتی، تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ آپ بات کریں گے تو وہ منع نہیں کرے گا، منع نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا وہ مانے گا، خیر میں بات کر کے دیکھ لوں گا۔ زیان بیٹا یہ جو ہماری بیٹی ہے نا، اسے وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ انکل وہاں یہ کیسے جا سکتی ہے؟ ارے کیوں نہیں جا سکتی میں؟ یشوا نے فوراً بولا۔ یشوا بیٹا آپ چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھو زیان بیٹا چھوٹی سی تو خواہش ہے اس کی، پوری کر دو۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کی کوئی بھی بات میں نہیں ٹالتا، مگر وہاں ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ارے اسے بس ارد گرد کا دیکھنا ہے، میرا مطلب آس پاس کی جگہ۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زیان کو بات سمجھائی۔ اوہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر میں لے چلوں گا آپ دونوں کو۔ زیان نے مجبوراً یشوا کو جنگل دکھانے کی حامی تو بھر لی، لیکن وہ صرف اسے وہ جگہ دکھانے کے لیے راضی ہوا تھا جو اس کے آستانے سے کافی دور تھی۔ واو سو امیزنگ بابا، اتنے سارے درخت ایک ساتھ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ بابا میں اس درخت کے پاس جا رہی ہوں، آپ پلیز میری ایک تصویر لے لیں۔ یشوا نے ایک قدرے جھکے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اپنا فون خالد کو دے دیا۔ مگر وہاں بہت جھاڑیاں ہیں، آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ یشوا نے منہ بنا کر اس کو دیکھا اور چلی گئی۔ یشوا کے پاؤں میں چبھن کا احساس ہوا تو وہ لڑکھڑانے لگی۔ زیان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو چوٹ لگ جائے گی، یہاں بیٹھیں۔ کیا ہوا زیان ٹھیک تو ہے یہ؟ جی انکل میں دیکھ رہا ہوں، شاید ان کے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے۔ اوہ یہاں تو کانٹا لگ گیا ہے، کافی بڑا کانٹا ہے، مگر میں نکال دیتا ہوں، ڈونٹ وری۔ زیان نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ تکلیف کی وجہ سے یشوا کراہ کر رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز ریلیکس، میں نے کانٹا نکال دیا ہے، آپ گھر جائیں، اس پر کچھ لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے آدھے پہر زیان کی آنکھ ایک عجیب سے خواب کی وجہ سے کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خان بابا میرے خواب میں کیا کہہ رہے تھے؟ اوہ کسی کتاب کا ذکر کر رہے تھے، یقیناً یہی ہوگی۔ یاد آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور کتاب ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی وہ کتاب ملی وہ اسے کھول کر غور سے پڑھنے لگا۔ زیان جنگل کی مخالف سمت نکل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخرکار اسے دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی جس سے زیان چاروں طرف دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمت کرتا ہوا آگ کی طرف جانے لگا۔ آگ کے پاس پہنچ کر اس نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آگ کے چاروں طرف کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بہت غور کرنے کے بعد زیان کو اندازہ ہوا کہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں۔ زیان کو شدید غصہ آیا۔ وہ آگ کی سمت بڑھنے لگا کہ اچانک ایک کھوپڑی زیان کے سر پر لگی۔ درد کی شدت سے زیان اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے اپنا رومال نکالنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو آستانے میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ اپنی چادر کو زخم کی جگہ رکھ کر دبایا اور ذکر کرنے لگا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے۔ جیسے ہی خون رکا زیان پھر سے کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ اس بار پھر ایک کھوپڑی اڑتی ہوئی زیان کی طرف آئی، مگر اس بار زیان نے خود کو اس سے بچا لیا۔ ابھی زیان نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک ساتھ 3 کھوپڑیاں زیان کی طرف آئی۔ زیان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے ان سے بچے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا، مگر وہ کھوپڑیاں زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں ہی رک گئی، جیسے کسی نے تھام رکھی ہوں۔ زیان نے کھوپڑیوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ پھر وہ سیدھا چلتا ہوا آگ کے پاس آیا۔ آگ میں جلتی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد بہت عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غصے سے چلا رہا ہو، مگر زیان بنا کسی خوف کے آگ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ خوف زدہ ہو گیا تو مارا جائے گا۔ اسے اندازہ ہوا کہ آگ میں بہت سے بال جل رہے ہیں۔ آگ کے پاس ہی ایک برتن خون سے بھرا ہوا پڑا تھا جس میں کوئی کپڑا بھگویا ہوا تھا۔ زیان نے آس پاس دیکھا، اسے ایک لمبی سی لکڑی نظر آئی۔ زیان نے اس لکڑی کی مدد سے آگ میں جلتے بال نکال لیے۔
ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی کر رہا تھا، جیسے جیسے وہ بال نکالتا ویسے ویسے آگ کم ہوتی جاتی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ زیان نے وہ سارے بال اکٹھے کر کے ایک شوپر میں ڈالے اور پھر خون سے بھرے برتن کو الٹ دیا۔ سارا خون زمین پر بہہ گیا۔ جیسے ہی برتن گرا، زیان کو زور زور سے اپنے پاس کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی، مگر وہ بنا کسی خوف کے اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے خون میں لت پت وہ کپڑا اٹھایا اور اسے دوسرے شوپر میں ڈال لیا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ اطمینان سے اپنے جنگل کے راستے چلنے لگا۔ انکل، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ زیان نے خالد سے ملتے ہوئے پوچھا۔ کہاں یار، ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ یشوا کا بھی دل نہیں کر رہا۔ یشوا، آپ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی؟ زیان نے یشوا سے پوچھا۔ میری مرضی؟ آپ کی مرضی کیسے؟ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، تو مرضی آپ کی کیسے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اگلا سانس لے سکتی ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری پرسنل۔ میرے پیرنٹس نے مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کیا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرا کوئی حق یا فرض نہیں بنتا کہ آپ سے یہ سب کہوں۔ میں خود بھی حیران ہوں میں کیوں اس بات کی فکر کر رہا ہوں، مگر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سر ڈھک کر چلیں تاکہ اللہ اپنی رحمت آپ پہ فرمائے۔ میں نہیں جانتا کہ میں خود کتنا نیک ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں آپ زیادہ قریب ہوں، آپ کی نیکیاں مجھ سے زیادہ افضل ہوں، مگر بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب عورتوں پر پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے، مطلب وہ پہچانی جائیں کہ وہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم عورتوں میں سب سے بڑا فرق پردے کا ہے۔ ہر کوئی اب دل کھول کر شکل دیکھ کر آپ کے مسلمان ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی لیے سر ڈھک کر چلنا اور پردہ کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ زیان نے یشوا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پلیز میری کسی بات کا برا مت مانیے گا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں، صرف عمل دینا ہے، باقی عمل کرنا نہ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ نور کو ٹھیک ہوتا دیکھ سلیم پریشان ہوا اور پریشانی کی عالم میں آتش بابا کے پاس آتش بابا، آپ نے کہا تھا نور تو ایک ہفتے میں ہی مر جائے گی، مگر وہ تو اب خود بیٹھنے لگی ہے۔ وہ کل کا بچہ میرا سارا عمل ضائع کر گیا۔ زیان بابا نے مجھ سے مقابلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب میں اسے نہ زندہ چھوڑوں گا نہ مردہ۔ آتش بابا، وہ تو نور کو دیکھنے آتا ہے، روز کوئی عمل کرتا ہے، مجھے تو شک ہے کہ اسے معلوم ہو گیا ہے یہ عمل ہم نے کروایا ہے۔ اسے معلوم ہو بھی جائے تو بھی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اب تم لوگوں کو پہلے میرا کام کرنا ہوگا۔ آتش نے اپنے سامنے جلتی ہوئی آگ میں کچھ پھینکا جس سے آگ اور بھڑک گئی۔ سلیم ڈر کر پیچھے ہوا۔ جی آتش بابا، حکم کرے۔ زیان کا کوئی کپڑا چاہیے مجھے اور اس کا بال، اور ہاں خون بھی چاہیے مجھے اس کا۔ کپڑے اور بال تو میں لے آؤں گا کسی طرح، مگر خون کیسے لاؤں؟ جیسے مرضی لاؤ۔ اسے چوٹ پہنچا، اس کا خون اپنے کپڑے سے صاف کر اور وہ لے آ۔ بس ایک ہفتہ دیتا ہوں میں، ایک ہفتے میں یہ کام نہ کیا تو اپنے انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ جی ہو جائے گا یہ کام، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب جاؤ یہاں سے، نور کی فکر چھوڑ دو، وہ بس اپنی زندگی کے آخری دن گر رہی ہے۔ زیان نے میرا عمل ضائع کر کے غلطی کی ہے، اب نور کو ایسی سزا دوں گا کہ زیان سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ جاؤ یہاں سے اب۔ زیان بابا جلدی سے چلیں، میری بیٹی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہیں، ایک بار اسے دیکھ لیں۔ شاہد زیان کے پاس آیا۔ کیا ہوا شاہد بھائی، کیسی آوازیں؟ بس پتہ نہیں، ڈر رہی تھی، ایک دو دن سے مجھے لگا برا خواب دیکھا ہوگا، مگر اب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ زیان اس کے ساتھ چلا گیا اور پیچھے سے سلیم اس کے آستانے میں گیا اور وہاں سے تلاشی شروع کر دی۔ سلیم کو ایک رومال ملا جس پر خون کے چند قطرے تھے۔ واہ، یہ تو کمال ہو گیا، میرا آدھا کام ہو گیا۔ سلیم نے وہ رومال بھی لے لیا اور ایک سوٹ بھی، اور چلا گیا۔ زیان شاہد کے گھر آیا تو اسے عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ اس کی بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی۔ شاہد نے بہانہ بنا دیا کہ تھوڑی دیر پہلے عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ زیان جلدی سے آستانے گیا کیونکہ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ او خدایا، کہیں وہ خان بابا کی کتابیں تو نہیں لے گئے؟ زیان کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ کتابیں تھیں جو خان بابا نے امانت رکھوائی تھیں۔ زیان تیزی سے اٹھا اور اپنا ریک کھول کر چیک کرنے لگا۔ سب کتابیں دیکھ اس نے سکون سے سانس لیا، ساری کتابیں تو اپنی جگہ پر ہے، تو پھر یہ سب ان دونوں نے کیوں کیا؟ کیا میرا وہم ہے یا کچھ تو گڑبڑ ہے؟
अल्लाह मालिक वो जो मर्ज़ी करे, मेरे रब की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सलीम ज़ियान का एक जोड़ा और रुमाल लेकर आतिश बाबा के पास पहुंचा। वाह, बहुत जल्दी काम कर लिया तूने। जी बस आप हुक्म करें और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था। ये क्या इसके बाल हैं? ये क्या इसके बाल कहाँ हैं? वो तो अभी नहीं ला सका, मगर 1-2 दिन में वो भी ले आऊँगा। कोई बात नहीं, ये खून के कतरे ज़ियान बाबा के हैं। जी इन्हीं के हैं, मुझे नहीं लगता, पर खैर जिसके भी है, ज़ियान के पास से मिले हैं ना, ये भी काम आएंगे। वो आतिश बाबा, नूर का किस्सा कब ख़त्म होगा? समझ के हो गया, अब जा। ज़ियान अपने आस्ताने में आया तो उसके साथ ही यशवा का ख्याल भी उसके दिल में आया। वो उसकी बातें सोच सोच कर मुस्कुराता रहा। फिर कुछ सोचते हुए अपना रुमाल निकालने अलमारी की तरफ गया। हर तरफ ढूंढ लेने के बावजूद इसे वो रुमाल ना मिला। कहाँ चला गया? यहाँ ही तो रखा था। ज़ियान ने घबराकर अपने सारे कपड़े अलमारी से निकाल लिए, मगर उसे वो रुमाल ना मिला। ज़ियान ने चौंक कर अपने कपड़ों को देखा, वहाँ एक जोड़ा कम था। ज़ियान को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। फिर उसे सलीम और शाहिद का अपने पास आना याद आया। सलीम ने बहाना बनाकर ज़ियान को आस्ताने से निकाला था। ज़ियान ने अपनी तस्बीह उठाई और ज़िक्र वाली जगह पर बैठकर ज़िक्र करने लगा। एक एक करके सारे मंज़र उसे साफ नज़र आने लगे। गुस्से की शिद्दत से ज़ियान खड़ा हो गया। वो, ओह सलीम भाई, आप मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया हैं। अगर यशवा को हल्का सा भी कुछ हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ज़ियान फ़ौरन आज़म के घर गया और उसे लेकर सलीम के घर पहुंच गया। आज़म अब तक इस बात से लाइल्म था कि जादू करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि नूर का अपना भाई सलीम है। सलीम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ज़ियान को गुस्से में देखकर घबरा गया। सलीम भाई, मैं चुप था, आपके कारनामे किसी को नहीं बताए थे कि अल्लाह ने जब आपका पर्दा रखा है तो मैं क्यों सबको बताऊं, मगर आप इस लायक नहीं। क्या कह रहे हैं ज़ियान बाबा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आज़म हैरान सा ज़ियान को देखने लगा। आज से पहले इसने ज़ियान को इतना गुस्से होते नहीं देखा। आप जानते हैं, सब जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपने पहले नूर बाजी पर काला इल्म करवाया। जब मुझे मालूम हो गया तो आतिश बाबा के साथ मिलकर मुझ पर भी इल्म करवाना चाहते थे। किस कदर घटिया इंसान हैं आप। ज़ियान ने दांत पीसते हुए कहा। आज़म ने चौंक कर ज़ियान को देखा। यह आप क्या कह रहे हैं ज़ियान बाबा? सलीम ने नूर पर आपको गलत फहमी हुई होगी। ये क्या कह रहे हो लड़के? ऐसा कुछ नहीं है, इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। बेहतर है इस वक्त आप ना बोलें। क्यों ना बोलूं? मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मुझसे मांग रही हैं? शर्म करें आप दोनों पर खुदा ने रहमत की है, मुसलमान बनाकर भेजा है, तो क्यों खुद को कुफर में धकेल रहे हैं? क्यों दोज़ख की आग अपने लिए जमा कर रहे हैं? सलीम भाई, थोड़ा सा तो ख्याल करते, आपकी बहन है वो। मुझे पूरी बात बताएं ज़ियान बाबा, आखिर आपको कैसे पता कि सलीम ने? आप जानते हैं मैं अपने इल्म से पता करवा लेता हूँ, मगर मैं खुद गया था नूर बाजी का इल्म तोड़ने। इनके कपड़े, इनके बाल आतिश बाबा के पास थे। ये सब चीज़ें से कोई और नहीं ये देते थे। ज़ियान ने नफ़रत से सलीम को देखा। जब मैंने पता करवा लिया तो उन्होंने मुझ पर भी इल्म करवाने का सोचा, मगर ये याद रखें, किसी एक मासूम को भी तकलीफ़ पहुंची ना तो मैं आपको अपने हाथों से खुद ख़त्म करूँगा। ये मेरा वादा है। जो करना है करो, हम नहीं डरते तुमसे। लगता है तुम आतिश बाबा को नहीं जानते। सलीम की खामोशी बीवी से बर्दाश्त न हुई। वो आगे बढ़ कर बोलने लगी। आप शायद अल्लाह के इंसाफ को नहीं जानती। क्यों किया सलीम? किस लिए किया? भला कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? कोई बहन नहीं है इसकी, सुतेली बहन है। अब जो होना था हो गया। सलीम की बीवी को जब मालूम हुआ कि सलीम ने ज़ियान को सब बता दिया है तो वो खुद आतिश बाबा के पास गई। आतिश बाबा, वो मेरा मियाँ ज़ियान बाबा की बातों में आ गया है। वो डर गया इससे, इसीलिए उसने सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? मुझे सब पता है। तेरा बंदा शक्ल से ही डरपोक लगता था मुझे। फिक्र ना कर, ज़ियान तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने ज़ियान पर अमल शुरू कर दिया है। ये उसका रुमाल है, मगर इस पर लगे खून के कतरे उसके नहीं, ये किसी लड़की के हैं।
जियान ने बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। मैंने अपने चेलों से पता करवाया है, ये उसी लड़की के हैं जो शहर से आई थी। आतिश ने बेहूदगी से हंसते हुए कहा। जी मतलब वो यशफा के हैं? उसके खून के कतरे जियान बाबा के रुमाल पर कैसे आए? वो उस लड़की के ख्वाब देखने लगा है। क्या कहता है वो कि मुझे खत्म करेगा? मुझसे डरता नहीं है वो। अब मैं उसे डरा डरा कर मारूंगा। अपने बंदे से कह दे, अगर अब उसने जियान को कुछ भी बताया तो वो अगली सांस नहीं ले सकेगा, समझी? जी आतिश बाबा, वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस जल्दी से नूर का मामला ख़त्म कर दे। जियान को शिद्दत से अपने रुमाल की कमी महसूस हो रही थी। इसे सिर्फ यही डर था कहीं आतिश को यशफा के बारे में ना पता चल जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद जियान ने खुद आतिश के आस्ताने पर जाने का फ़ैसला किया। काफ़ी अंधेरी रात थी। जियान ने चलते चलते एक नज़र आसमान की तरफ उठाकर देखा तो छोटे छोटे सितारे जगमगा रहे थे। या अल्लाह, तेरी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा साथ देना। आतिश बाबा का आस्ताना इसे दूर से ही नज़र आया। वहाँ हमेशा की तरह आग जल रही थी। जियान ने गहरा सांस दिया और जिक्र करता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि अभी इस पर हमला होगा, इसीलिए वो पहले से तैयार था। अभी तो कदम आगे ही बढ़ा था कि काफ़ी सारी खोपड़ियाँ उसकी तरफ आने लगी। जियान ने जल्दी से बोतल की मदद से पानी छिड़का। वो खोपड़ियाँ जियान के पास आने से पहले ही नीचे गिर गई। जियान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ने लगा। एकदम जियान के सामने एक अजीब सा जानवर आ गया। उसका मुंह बिल्कुल एक गाय जैसा था, मगर उसका पिछला हिस्सा नहीं था। उस जानवर के मुंह के नीचे ही टांगें थीं, जिनसे वो जानवर तेज़ी से चलता हुआ जियान की तरफ आ रहा था। जियान जानता था कि बहुत सी चीज़ें उसे डराने आएंगी, मगर वो बिना खौफ के खुद भी उस जानवर की तरफ चलने लगा। जियान के कदम उस जानवर से ज़्यादा तेज़ चलने लगे। जानवर की रफ्तार कम होने लगी। अब जानवर शायद जियान से डरने लगा। जियान बिल्कुल उसके पास पहुंच गया और नफ़रत से उसकी आंखों में देखने लगा। जैसे ही जानवर ने उस पर हमला करने के लिए दोनों टांगें उठाईं, जियान ने जल्दी से उसकी दोनों टांगें पकड़ ली और मोड़ने लगा। वो जानवर तकलीफ से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगा। देखते ही देखते वो जानवर एकदम बेजान सा हो गया। जियान ने उसे खुद से दूर फेंका और आग की तरफ चलने लगा। उसने एक दायरे की शक्ल में पानी छिड़का और आग में गौर से देखने लगा। पहले की तरह आज भी उसमें कपड़े चल रहे थे। उनमें से कुछ कपड़े औरतों के थे, कुछ मर्दों के। जियान इस आग पर पानी डालता साथ साथ ऊंची आवाज़ में जिक्र करता रहा। बहुत से अजीब से जानवर जियान की तरफ बढ़ने लगे, मगर जो दायरा जियान ने बनाया था वो उसे पार ना कर सके। जैसे जैसे आग बुझ रही थी, जानवरों की आवाज़ें भी मध्यम हो रही थीं। बिला आखिर वो आग बुझ गई। जियान सब कपड़ों को देखने लगा। उनमें से इसका एक जोड़ा भी था, मगर उसमें उसका रुमाल ना था। जियान परेशानी से अपना रुमाल ढूंढने लगा। उसे एक बर्तन में खून भरा हुआ नज़र आया। उसने बर्तन उल्टाया तो उसमें उसका रुमाल भी था। जियान ने फ़ौरन रुमाल खोलकर देखा तो रुमाल बिल्कुल साफ था। वहाँ कोई खून का कतरा ना था। जियान ने गुस्से से अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारा। उफ़ आतिश बाबा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। जियान ने सब कपड़ों को लिया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया। अचानक उसे अपने पीछे आतिश बाबा की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो सामने एक हड्डियों का ढांचा था। क्यों मरना चाहता है जवानी में? चला जा मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरी मौत मरेगा तो तू शैतान। बहुत जिंदगियाँ बर्बाद कर ली तूने, अब तेरी बारी। मैं मरूँगा? भला शैतान भी मरता है? बहुत प्यार हो गया तुझे इस लड़की से। 2 दिन में वो ढांचा अजीब तरह से ऊपर नीचे होकर उछलने लगा, जैसे डांस कर रहा हो। जियान को सख्त गुस्सा आया। उसने हाथ में पकड़ी बोतल का सारा पानी उस पर उछाल दिया। एकदम ही ढांचे की सारी हड्डियाँ अलग होकर नीचे गिर गई। यशफा यूनिवर्सिटी पहुंची तो अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ गई। यशफा उसके पास पहुंची ये सोचकर कि खुद चली जाएगी, लेकिन वो बिल्ली नहीं गई तो यशफा साइड से निकल गई। अचानक उस बिल्ली ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और अजीब सी आवाज़ निकाली। आवाज़ किसी बिल्ली की नहीं थी, बहुत भारी थी। खौफ के मारे यशफा की चीख निकल गई। यशफा की चीख सुन के पीछे खड़ा गार्ड तेज़ी से उसके पास आया। क्या हुआ बेटा?
وہ یہ بلی عجیب سی آواز نکال رہی ہے، آپ نے سنی اس کی آواز؟ میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی اس کی، آپ کا وہم ہوگا، ویسے اکثر بلیاں کچھ عجیب آوازیں نکالتی ہیں، آپ ڈریں مت، اپنی کلاس میں جائیں، میں بلی کو بھگا دیتا ہوں۔ پوری رات اس نے ذکر کیا مگر اسے یشوا کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید یہ جو خون کے قطرے تھے وہ عمل کے لیے ناکافی ہو۔ کیا ہوا زیان بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اعظم بھائی کیسے بتاؤں آپ کو، کیا آپ میری بات خالد انکل سے کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتا ہوں، مگر ہوا کیا؟ وہ جو رومال آتش بابا کے ہاتھ لگا ہے اس پر جو خون کے نشانات تھے وہ میرے نہیں تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، شکر ہے وہ آپ کے نہیں تھے، کاش کہ میرے ہوتے، لیکن اس پہ جو نشان تھے وہ یشوا کے تھے۔ دراصل یشوا نے ضد کی تھی جنگل دیکھنے کی، خالد انکل نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں انہیں لے گیا، مگر وہاں یشوا کے پاؤں میں کچھ لگ گیا تو اس کے پاؤں سے تھوڑا خون نکلا، وہ میں نے اپنے رومال سے صاف کیا اور وہی رومال سلیم کے ہاتھ لگ گیا ہوا۔ نہیں میں نے دھویا نہیں تھا، ویسے الماری میں رکھ دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ سلیم بھائی اس حد تک جائیں گے۔ نور کے بارے میں کیا ہے آپ؟ کچھ خاص نہیں، وہی روز عمل کر رہا ہوں نور باجی پر، میں بہت کوشش کرتا ہوں اس کے عمل کو ضائع کر سکوں، مگر پتہ نہیں کیوں کہاں غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ زیان بابا ایک آخری امید آپ ہی ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں آخری امید نہیں ہوں اعظم بھائی، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے ساری امیدیں اللہ سے لگائیں، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، اگر اس نے زندگی لکھی ہے تو وہ ضرور ٹھیک کرے گا، اگر ان کی زندگی اتنی ہی ہے تو میں چاہے لاکھ کوشش کر لوں کچھ نہیں ہو سکتا، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں۔ معاف کیجیے گا زیان بابا، غلطی سے نکل گیا منہ سے۔ اگلی صبح خالد زیان کے بتائے ہوئے وقت پر اسے لینے اڈے پر پہنچ گیا، دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر ملے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اور سناؤ کیسا رہا تمہارا سفر؟ اللہ کا شکر آسان رہا، آپ بتائیں میری وجہ سے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ خالد انکل کسی اچھی سی بیکری شاپ پر گاڑی روکیے گا پلیز، مجھے کیک وغیرہ لینا ہے۔ ارے کس لیے لینا ہے کیک، رہنے دو، اپنا ہی تو گھر ہے۔ نہیں پلیز، ویسے بھی یشوا اتنے اچھے مارکس سے کامیاب ہوئی ہے، کیک یا مٹھائی تو بنتی ہے۔ اچھا چلو تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ خالد نے زیان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود یشوا کو چائے بنانے کا کہنے لگا۔ ڈرائنگ روم کافی جدید طرز کا بنایا ہوا تھا۔ زیان کو احساس ہوا وہ اپنا دل کہاں لگا بیٹھا ہے۔ ہاں بھائی اب بتاؤ، ایسے بھی کیا ضروری بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ بس وہ اعظم بھائی کو سلیم بھائی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ اب نور کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں کوئی امید نظر آتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں ان کے لیے، 2 بار گیا ہوں ان کا عمل تروانے، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا، مگر میں مایوس نہیں ہوں۔ اعظم بھائی کو سلیم بھائی کے بارے میں میں نے بتایا ہے۔ تم نے؟ مگر کیوں؟ تم تو اس بات کا پردہ رکھنا چاہتے تھے۔ جی ضرور پردہ رکھتا اگر وہ سدھر جاتے، مگر انہوں نے الٹا مجھ پر عمل کروانا شروع کر دیا۔ کیا تم پر؟ او مائی گاڈ، تم تو ٹھیک ہو نا زیان؟ جی الحمدللہ اب تک تو ٹھیک ہوں۔ آتش بابا میرا فی الحال کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے آستانے سے سلیم بھائی کپڑے اور رومال چرا کر لے گئے، میرے رومال پر خون کے چند قطرے بھی تھے، مگر وہ خون کے قطرے میرے نہیں تھے۔ تمہارے رومال پر خون کے قطرے کس کے تھے؟ جی وہ خون کے قطرے یشوا کے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو زیان؟ یشوا کے کیسے؟ سلیم خالد انکل پلیز میری بات سنیں، آپ جانتے ہیں مجھے غلط فہمیاں نہیں ہوتی، دراصل جس دن آپ لوگ جنگل گئے تھے یشوا کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، اس وقت اس کا خون میرے رومال سے صاف کیا تھا، وہی رومال سلیم کے ہاتھ لگ گیا۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا زیان؟ تم جانتے ہو یشوا میں میری جان ہے۔ زیان مجھے بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اگر آتش کے جادو کا اثر یشوا پر ہو گیا تو اللہ نہ کرے۔ آپ یقین رکھیں انکل، میں یشوا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ انکل شیطان نے اپنا عمل شروع کر دیا ہے، مگر وہ ابھی یشوا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا عمل شروع کر دیا ہے؟ اوہ خدایا
پلیز خود کو سنبھالیں، میری بات غور سے سنیں۔ آتش بابا نے عمل ضرور شروع کیا ہے مگر اس کا عمل بہت کمزور ہے۔ وہ یشوا کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈرائے گا مگر وہ جسمانی یا روحانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شاید اسی لیے یشوا کا خون اس مقدار میں نہیں تھا جتنا اسے اپنے شیطانی عمل کے لیے چاہیے تھا۔ تو کیا میری بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی نا؟ انشاءاللہ۔ بس آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ کیسی احتیاط زیان؟ یشوا کو چند دنوں تک گھر سے باہر نہ جانے دے، یونیورسٹی سے بھی چھٹی لے لیں۔ اسے کسی بھی طرح یہ بات سمجھا دے کہ کوئی بھی چیز باہر سے آئے تو وہ نہ کھائے، خاص طور پر میٹھا نہ کھائے، اور اپنے بال باندھ کر رکھے۔ باقی میں پانی دم کر کے دوں گا، اسے وہی پلائیے گا۔ اسے خود بھی کہیے گا کہ چاروں کل کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اور آپ بھی جب اس کے سامنے ہوں یہ کل پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل ضائع ہو جائے گا بہت جلد۔ اب میں آتش بابا کو یہ سب دوبارہ کرنے نہیں دوں گا، انشاءاللہ۔